السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کا حشر اور آدمی کا انجام اس کے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ یعنی دنیا میں وہ جس سے محبت کرتا تھا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ اور لفظ محبت یہ ایسا جامع کلمہ ہے جس کے اندر بہت سارے معانی پوشیدہ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو دل و جان سے مانا جائے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور جس کے نتیجے میں انسان جنت حاصل کرتا ہے اور جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اور انسان اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جس کے نقش قدم پر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی شخص کے ساتھ اٹھائے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ لہذا اگر انسان دنیا میں اللہ کے نیک بندوں سے، مومنوں سے، صالحین سے، اولیاء سے اگر محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ اس دنیا میں برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، برے لوگوں سے دوستی اور محبت قائم کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی اس کا حشر ان ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس سے محبت کر رہے ہیں اور کس سے دوستی قائم کر رہے ہیں اور کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عادت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال انت مع من احببت، اخرجه مسلم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھے گا، جس سے محبت کرے گا۔ تو آدمی کا انجام اور آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت رکھے گا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو ایک قوم سے محبت رکھے اور ابھی تک ان سے ملا نہ ہو، یعنی اس جیسا عمل نہ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اور اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں فوج در فوج ہیں، جن کا آپس میں تعارف ہو گیا وہ دوست ہو گئیں، اور جو ایک دوسرے سے مانوس نہ ہو سکیں وہ علیحدہ ہو گئیں۔ تو ان تمام روایات سے، ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ آدمی کا حشر، آدمی کا انجام قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ لہذا مومنین سے محبت رکھنا، صالحین سے دوستی قائم کرنا، یہ جنت میں دخول کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن اس کے برعکس گنہگاروں سے، فاسقوں سے، کافروں سے محبت کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہ دخول جہنم کا ذریعہ ہے۔ انسان نے دنیا میں جس قوم سے محبت کی، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہم اس دار فانی میں کس شخص سے محبت کر رہے ہیں، کس شخص سے دوستی قائم کر رہے ہیں، کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں،
کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو آخرت میں ہمارا انجام، ہمارا حشر بہت ہی خراب ہوگا۔ اور اگر ہم اس دنیا میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک لوگوں سے محبت رکھیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو میرے دوستو ہمارا انجام اور ہمارا حشر بھی قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔